بعد سورہ دخان واقع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ بھی مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اس کے۔ حامیم حروف مقطعات۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں۔ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں واقع ہونے والی جو تاقراتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لیلہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اگلے سال کے لیے تاقراتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو لیلہ مبارکہ قرار پاتی ہے، اور مزید یہ کہ یہ ہر سال ایک ہی نہیں ہوتی، تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں، اور بعضوں کا رجحان یہ ہے کہ 27ویں شب خاص طور پر اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ لیلہ مبارکہ قرار پائے اس سال کے لیے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اگلے سال تک کے احکامات، قضاء و قدر کے فیصلے، تکوینی فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں، اور فرشتے پھر آسمان دنیا سے اس کی تنفیذ کرتے رہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، یعنی اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ جو نازل کیا گیا وہ اس رات میں تھا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں سے ایک رات میں اسے نازل کیا گیا۔ اس اعتبار سے نزول قرآن کا رمضان میں ہونا وہ واضح ہوا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے معاملے کا، یعنی وہ کام جو حکمت پر مبنی ہے، یعنی اللہ کے کام، سارے قضاء و قدر کے فیصلے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، بطور حکم کے ہماری طرف سے۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربک، یہ تو آپ کے لیے رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ خوب اللہ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے باپ دادا جو گزرے ان کا بھی رب تھا۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک میں مبتلا ہو کر کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرتقب، تو آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آ جائے گا آسمان دھوئیں کی صورت میں۔ اس کے بھی 2 معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ روز قیامت کا یہ منظر ہے کہ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، تو انسانوں کو اس دن کی سختی کی وجہ سے آسمان دھوئیں کی مانند معلوم ہوتا ہوگا اور اللہ اس آسمان کو چھاٹ دیں گے۔ دوسری جانب یہ ترجمہ کیا گیا یا یہ معنی کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں اور دور مکی میں ایک قحط آیا تھا اور سخت قحط تھا، مکے والے اس سے پریشان ہو گئے، اور جیسے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی رسول نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو قوم کو کسی تکلیف میں مبتلا کر کر موقع دیتے ہیں کہ وہ رجوع کرنے والے ہو جائیں۔ تو اس موقع پر بھی ایسے ہی ہوا کہ مکے والے انتہائی تکلیف میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، چمڑے ابال کر کھا رہے تھے، کھانے کو کچھ دستیاب نہیں تھا، اور ایک آدمی بھوک کی شدت سے وہ آسمان کو دیکھتا تھا تو اسے ایسا لگتا تھا جیسے دھواں ہے آسمان نہیں ہے۔ اس موقع پر قوم والوں نے آ کر درخواست کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا کیجئے اللہ سے اور یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا جائے، یہ قحط ہٹا دیا جائے، اور یہ قحط ہٹا دیا جائے گا تو ہم ایمان لانے والے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم ایمان آپ کی بات مان جائیں گے۔ مگر کیا ہوا؟ فرمایا کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آئے گا آسمان ان کے اوپر دھوئیں کی صورت میں، یغشی الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر وہ کہیں گے، دعا کریں گے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، انا مومنون، ہم ایمان لانے والے ہوں گے۔ انا لہم الذکر، اللہ فرماتے ہیں کیوں کر ان کے لیے اب نصیحت فائدہ دے گی۔ وقد جاءہم رسول مبین، جب کہ آ چکے ان کے پاس ایک رسول واضح بیان کرنے والے، یعنی پہلے انہیں حقیقت سنائی جا چکی، ثم تولوا عنہ، پھر جب ان سے وہ عذاب ہٹا دیا گیا تو پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا معلم مجنون، معلم مجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو ایک ایسے مجنون ہیں جن کو سکھایا گیا ہے، معلم ہے یعنی تعلیم دی گئی، کسی نے سب کچھ سکھا کر پٹی پڑھ کر بھیجا ہے اور وہ سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور مجنون دیوانے ہیں۔ انا کاشفو، ہم دور کرنے والے ہیں، العذاب قلیلا، عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، مگر تم پھر ویسی ہی روش اختیار کرو گے جو تم نے پہلے اختیار، یعنی تم ایمان لانے والے ہو نہیں۔ یوم نبطش البطشۃ، جب ہم پکڑنا انہیں، الکبریٰ، بڑی پکڑ پکڑنا، انا منتقمون، تو بے شک ہم ہی ہیں انتقام لینے والے، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے والوں کو بھی، ان کو بھی مبتلا عذاب کیا تھا، قوم فرعون کو، وجاءہم رسول کریم، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے معزز رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام،
اور انہوں نے آ کر کہا تھا فرعون سے کہ ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ میرے حوالے کرو، یعنی میرے ساتھ جانے دو اللہ کے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ تفصیل ہم پڑھائے ہیں اس سے پہلے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے حق میں امانت دار رسول ہوں۔ واللہ تعالی علیہ، اور یہ کہ میرے بالمقابل یا اللہ تعالی علی اللہ، اور دیکھو اللہ کے بالمقابل سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلائل۔ وانی بربی و ربکم، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی بھی اور تمہارے رب کی بھی۔ انترجمون، اس بات سے انترجمونی ہے، مراد کیا ہے کہ تم مجھے سنسار کرو، کہ تم مجھ پر کوئی قوت پالو، مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، تمہارے بالمقابل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو ایسا کرو کہ تم الگ ہو جاؤ مجھ سے، یعنی مجھے چھوڑ دو، کام کرنے دو، اور میں جن کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں وہ ایمان لے آئیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر انہوں نے پکارا اپنے رب کو، أَنْ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ تو ایک ایسے لوگ ہیں جو مجرم لوگ ہیں، اب ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا انہیں، فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو آپ لے کر نکلیے میرے بندوں کو راتوں رات، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم جب چلو گے بنی اسرائیل کو لے کر تو تمہارے پیچھے فرعونی آئیں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آپ چھوڑ دیجئے گا سمندر کو تھما ہوا، جب آپ اس پر لاٹھی ماریں گے کھل جائے گا، آپ آگے لے کر چلے جائیں بنی اسرائیل کو تو اب پھر سے لاٹھی مار کر سمندر کو واپس جوڑنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ بظاہر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں شر سے بچ جاؤں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسکیم ہے، اللہ کا جو منصوبہ ہے، اس میں ہم والوں کو شر سے بچانے کے ساتھ ساتھ کافروں کو انجام سے دوچار کرنا بھی ہے۔ تو کیا بتایا کہ اس سمندر کو تھما ہوا چھوڑ دیجئے۔ انہم جند مغرقون، یہ جو لشکر ہے پیچھے فرعونیوں کا، یہ غرق کیا جائے گا اس میں۔ کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی باغات تھے اور چشمے تھے جو تم چھوڑ گئے۔ وزروع، فرعونیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم مصر میں اپنے کیسے باغات اور چشمے چھوڑ آئے۔ وزروع، اور کھیتیاں، و مقام کریم، اور محلات تھے عمدہ قسم کے، وہ بھی تم چھوڑ آئے۔ ونعمت فاکہین، اور سامان راحت تھا ان کے پاس طرح طرح کا، جس میں وہ خوب عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اس کو بھی چھوڑا ہے۔ کذالک، اسی طرح سے ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے اس کا وارث بنا دیا دوسرے لوگوں کو۔ فرعونی تو ہلاک ہو گئے، پھر بعد جو لوگ وہاں رہے وہ اس کے وارث ہوئے، ان کے کچھ کام نہ آیا وہ۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اور نہ ان کے اوپر، ان ڈوب جانے والوں کے اوپر آسمان رویا نہ زمین۔ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور وہ پھر مہلت نہ دیے گئے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل، اور تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ایک رسوا کن عذاب سے جو فرعون ان کو دیا کرتا تھا، من فرعون، یعنی فرعون سے۔ انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ فرعون تو بڑا سرکش تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور بے شک ہم نے چن لیا تھا بنی اسرائیل کو، علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ جب یہ اچھے ہوئے تو اللہ نے ان کو خوب نعمتوں سے نوازا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے طرح طرح کی آیات عطا کی، بڑے بڑے معجزات بھی دیے، اور اسی طرح سے من و سلوہ سے بھی نوازا۔ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور اس میں جو آزمائش تھی ان کے لیے واضح، یعنی جس آزمائش میں وہ مبتلا تھے فرعونیوں کی وجہ سے، اس سے ان کو نکال لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے نشانیوں کے ذریعے سے۔ اِنَّ ہؤلاء یقولون، اب یہ جو اہل مکہ ہیں آپ کے سامنے، ہؤلاء سے مراد یہ لوگ ہیں۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ جو اہل مکہ ہیں یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہماری الا موتتنا الاولی، ہمارا پہلے مرتبہ کا مرنا، یعنی جب ایک مرتبہ ہم مر جائیں گے پھر کوئی موت نہیں ہے۔ وما نحن بمنشرین، اور پھر ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے سے بعد الموت کے منکر۔ فاتو بآبائنا، اگر ایسے ہی ہے تو لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو ہمارے سامنے زندہ رکھ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ بعد میں قیامت میں زندہ کیے جائیں گے سچے ہو۔ اہم خیرن، کہ یہ بہتر ہیں، ام قوم تبع، یا قوم تبع بہتر تھے۔ قوم تبع کون ہے؟ قوم سبا کو کہتے ہیں۔ یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تبع تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرائنہ کہتے تھے اور عراق کے بادشاہوں کو جو ہے وہ نماردہ کہتے تھے، اسی طرح سے یمن کے بادشاہوں کے لیے تبع کا لفظ تھا۔ اور بعضوں نے کہا کہ ایک خاص تبع تھا، یعنی وہاں کا بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، یعنی بعد میں ان کی امت میں سے تھا، اور اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی قوم کو اس نے خیر کا راستہ دکھایا تھا، مگر قوم اس پر نہ رہی، اس کے بعد ان لوگوں نے شرک کیا۔ فرمایا کہ یہ بہتر ہیں آپ کی قوم والے، وہ جو یا قوم تو والے جو تھے
یمن والے وہ بہتر تھے، والذین من قبلہم، یا وہ جو ان سے بھی پہلے ہوئے، یعنی جس نے انکار کیا ان میں سے کون بہتر ہے؟ کوئی چہیتا نہیں ہے. جس نے انکار کیا اس پر اللہ کا عذاب آیا. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، بلا شبہ وہ مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے. لاعبین، کھیل تماشے کے لیے. ما خلقناہما، ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اس کا ایک نتیجہ ہوگا. چیز وہ ہوتی ہے جس کا نتیجہ، اور نتیجہ کیا ہے؟ قیامت کا دن. ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے. ان یوم، بلا شبہ فیصلہ، میقاتہم اجمعین، ان سب کے لیے ایک مقررہ وقت ہے جو طے کیا گیا. مولاً موشیا، جس دن نہ آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے. ولا هم ينصرون، اور مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر میرا اللہ رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم، بلا شبہ وہ نہایت غالب، بہت رحم کرنے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ درخت تھور کا، زقوم کا درخت، جس کا اس سے پہلے بھی ذکر آیا. زقوم طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کے لیے کھانے کا سامان ہے. جہنم میں وہ درخت کھائیں گے. کل مہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا. یغلی فی البطون، کھولتا ہوگا ان کے پیٹوں میں. کغل الحمیم، جیسے تیز گرم کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، اس طرح سے وہ ان کا کھانا ان کے پیٹ میں، جہنمیوں کے پیٹ میں کھولے گا. خذوہ، حکم دیا جائے گا پکڑو اس کو. فاتلوہ، اسے دھکیل کر لے جاؤ. لا سوائل جہیم، جہنم کے درمیان، آگ کے بیچوں بیچ. ثم صبوا فراسی، پھر اونڈیلو اس کے سر کے اوپر سے. من عذاب الحمیم، تیز گرم پانی میں سے. اور کہا جائے گا اسے ذق، چکو مزہ. انکا انت العزیز الکریم، تم اپنے خیال میں دنیا میں بڑے معزز بنتے تھے، بڑے باعزت اور اکرام والے بنتے تھے. ان ھذا، بلا شبہ یہ عذاب، کنتم به تمترون، وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کر رہے تھے. ان المتقین فی مقام امین، اور بے شک متقی لوگ تو امن اور چین کی جگہ پر ہوں گے. فی جنات و عیون، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. یلبسون، پہنائے جائیں گے. من سندس، باریک ریشم میں سے. و استبرق، اور موٹے ریشم میں سے. متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر آراستہ بیٹھے ہوں گے. کذالک، اسی طرح سے ہوگا انجام. وزوجناہم، اور ان جنتیوں کے بیویاں بنا دیں گے ہم. بحور عین، ایسی حوروں کو جو بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی. یدون فیہا بکل فاکہۃ آمین، اور جنتی لوگ وہاں پر بیٹھ کے ہر قسم کے پھلوں میں سے استعمال کر رہے ہوں گے اطمینان کے ساتھ. لا یذوقون فیہا الموت، اور وہاں وہ جانے کے بعد، جنت جانے کے بعد موت کی سختی کو نہیں جھیلیں گے. اب انہیں کوئی موت آنے والی نہ ہوگی. الا الموتۃ الاولی، سوائے موت کی پہلی سختی کے، جو دنیا سے جاتے ہوئے آئی تھی بس وہی تھی، اس کے بعد ان کے لیے سختی نہیں ہے. ووقاہم العذاب الجحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بچا لے گا ان کو دوزخ کے عذاب سے. فضلا من ربک، یہ فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے. ذالک هو الفضل العظیم، اور ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی. فانما یسرناہ بلسانک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن حکیم کو آپ کی زبان مبارک پر آسان فرما دیا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے، یعنی آپ اس کو بیان کریں سہولت کے ساتھ اور سننے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. فرتقب، تو آپ انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.